بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں پر بھی ہیں، یقینی طور پر ہمارے لیے آج بہت مبارک دن ہے، اور آج کے دن جتنی کثرت سے ہم درود شریف پڑھ سکیں ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر یقینی طور پر جس طرح پوری دنیا میں اس مبارک دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور ہر سال ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی آج یہ ہوئی کہ پاکستان کے اندر آج ایک کے بعد دیگرے 3 دھماکے ہوئے۔ مستونگ کے اندر دھماکہ ہوا، بلوچستان کے اندر، پھر ہنگو کے اندر دھماکہ ہوا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہنگو میں دھماکہ ہوا وہ مسجد کے باہر اور مسجد کے اندر ہوا، اور جو مستونگ میں دھماکہ ہوا وہ اس جو ایک پورا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک جلوس کی شکل میں چل رہا ہوتا ہے، جس نے عید میلاد النبی کے متعدد جلوس نکلتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ وہاں پر ہی ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک خودکش بمبار تھا جو کہ اس جلوس کے قریب آیا، وہ مسجد کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا، یہ بتایا جاتا ہے جو اب تک رپورٹنگ ہوئی ہے۔ دیکھیے، ہمارے ملک میں یہ بات نئی نہیں ہے، ذرا میں آج آپ کو بتاؤں گا اس ولاگ کے اندر کہ بحیثیت ریاست ہمارا مسئلہ کیا ہے، اور کچھ تلخ باتیں ہیں جو کہ تجربات ہم کیے جاتے ہیں، لیکن خون ہمارے ملک سے نکلتا ہے، ہمارے عوام اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی درستی نہیں کر پاتے۔ آج اس حوالے سے بات ہوگی، اور یہ کہ جو ریسنٹلی پاکستان کے اندر کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے فوج کی نگرانی میں، اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں جن کو پاکستان نے دہائیوں سے ہوسٹ کیا ہے، لیکن جب سے امریکی فوجوں کا اور نیٹو فوجوں کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے، اس کے بعد سے لے کر پاکستان میں کیا حالات ہیں، کتنا آؤٹ پور ہوا ہے اور وہ پاکستان کے اندر آیا ہے، اس وقت کیا حالات ہیں، اور وہ لوگ جو کہ جن کے پاس کوئی نہ ویلڈ ویزا ہے، نہ کوئی ڈاکیومنٹ ہے، نہ وہ رجسٹرڈ ہے، وہ افغان مہاجرین یہاں پر کن ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک ایسا معاملہ جو آپ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اہ، اس وقت کیونکہ الیکشن کا دورہ ہے، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں، تو ذرا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو 6 بیانیے مسلم لیگ نون کے آئے ہیں، ان کے اندر اصل بیانیہ کون سا ہے اور ہو کیا رہا ہے، مسلم لیگ نون کرنا کیا چاہ رہی ہے، اور کیا وہ اس معاملے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ اس سال یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہم اسے الیکشن ایئر ہی کہیں گے۔ سال 2023 کے شروع میں پشاور میں پولیس لائنز میں مسجد میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد جون 2023 میں خیبر پختونخوا میں ضلع باجوڑ میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا، پھر جولائی کے اندر باجوڑ میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا، اس کے بعد جولائی میں خیبر پختونخوا کے میں جمعیت علماء اسلام فے کے ورکرز کنویکشن میں دھماکہ ہوا اور 50 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع میں پشاور میں ہی 11 سپٹمبر کو سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر اٹیک کیا گیا، پھر 14 سپٹمبر کو بھی مستونگ میں دھماکہ ہوا تھا، یعنی بلوچستان کے اندر ہوا تھا، جہاں حافظ حمداللہ صاحب جا رہے تھے۔ اب آج بلوچستان میں 12 ربیع الاول کے دن، یعنی وہ دن جو پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے، اس مبارک روز بھی بدقسمتی سے یہ واقعات پاکستان کے اندر ہوئے۔ ایک تو یہ کہ کم از کم جو بحث ہمارے ملک میں رہی ہے کہ فلانا اچھا مسلمان اور فلانا برا مسلمان، یا گڈ طالبان بیڈ طالبان، یا جو بھی لوگ ہیں، دیکھیے جو شخص مسجد کی ڈیسیکریشن کرے، جو مسجدوں میں شہید مسلمانوں کو شہید کرے، وہاں پر قرآن پاک کے نسخے ہیں، جب کوئی عمارت منہدم ہوتی ہے قرآن پاک کے نسخے موجود ہوتے ہیں مساجد کے اندر، وہ جب شہید ہوتے ہیں اور اس وقت ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو کیا اس وقت ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں یہ سوچ نہیں آتی کہ ہم اپنے مذہب کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، یا کیا ڈیسیکریشن آف قرآن نہیں ہوتی اس وقت، کیا ہم نعوذ باللہ قرآن شریف کی بے حرمتی نہیں کر رہے ہوتے، جو کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے اس کے اندر۔ دیکھیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنی منافقتوں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ پاکستان ایک وہ ریاست رہی ہے جو خود سے جنگ لڑتی رہی ہے، یہ ایک ایسی تلخ بات ہے۔ اب دیکھیے ان لوگوں کو جیسے ہی افغانستان سے انخلا ہوا امریکی فوجوں کا، فوری طور پر یہاں سے سارا ایسے ہوا جیسے کوئی پتہ نہیں کون سا بڑا کام ہو گیا اور پاکستان کو اس کا سارا بینیفٹ ہوگا۔
پھر سابقہ حکومت کے اندر کہا گیا جی کہ آپ لے آئیں جی لوگوں کو ری انٹیگریٹ کریں. میرا تو بنیادی معاملہ صرف سادہ سا ہے. جو لوگ شہید کرتے ہیں معصوموں کو، ان میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ شامل ہیں، ان میں شہید ہونے والے پاکستانی معصوم شامل ہیں، یا کہیں بھی کسی معصوم کو شہید کیا جاتا ہے، ایسے لوگ معافی کے لائق نہیں ہیں. ان کو کیا ری انٹیگریٹ کرنا، کیا ان کو گنجائش دینی. کسی قاتل کو بھی کبھی کوئی ری انٹیگریٹ کرتا ہے کہ آؤ بھائی تم نے میس مرڈر کیے ہیں، لوگوں کو مارا ہے، مساجد کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا ہے، تو آؤ ذرا ہم تمہیں اب اس سوسائٹی کے اندر ری انٹیگریٹ کرتے ہیں. پہلے تو مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی. یہ لوگ صرف سزا کے لائق ہیں کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے اور یہ جو کچھ ہوتا جا رہا ہے، اس کا ہمیں اپنی پالیسیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اب حالت یہ ہے کہ افغان طالبان وہاں پر حکومت کر رہے ہیں افغانستان کے اندر. یہاں ہماری ریاست کہتی رہی کہ بھئی یہاں سے بھاگ کے جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ گئے ہیں، یا آپ انہیں روکیں یا آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں. وہ دونوں ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے یا ہم نہیں کر رہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کراس بارڈر ٹیرر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، حالانکہ بارڈر فینسنگ بھی ہوئی ہے، بڑا کام ہوا ہے، لیکن بڑی آسانی سے اغوا برائے تاوان کا کام بھی ہو رہا ہے، کرمنل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے جن افغان مہاجرین کی بات میں کر رہا ہوں اور جن کے بارے میں اب پوری ریاست کریک ڈاؤن کر رہی ہے کہ ان کو یہاں سے باہر نکالے، دھکیلے پاکستان سے. کیوں؟ وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگست 2021 میں اگر دیکھیں تو امریکی فوجوں کا یا نیٹو فوجوں کا انخلا ہوا. دو بڑے کام خراب ہو گئے. ایک یہ کہ وہ ابرپٹلی چھوڑ کے چلے گئے، دوسرا یہ کہ اپنا بہت سا اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے جو کہ اب افغانستان میں جگہ جگہ پر فور سیل ہے. وہ بلیک مارکیٹ بھی ہوتا ہے، وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو بھی ہوتا ہے، اس سے بہت کچھ ہو رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ تقریباً اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو فگر پاکستان کے پاس آیا، 4 لاکھ وہ لوگ اگست 2021 کے بعد پاکستان میں داخل ہوئے افغانستان سے، جن کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کوئی جن کے پاس ویزا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ 7 لاکھ کے قریب ایسے لوگ اس وقت موجود ہیں افغان مہاجرین جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، رجسٹرڈ نہیں ہے، کوئی ویلڈ ویزا نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے ان کے پاس. وہ کرتے کیا ہے؟ وہ کرنسی سمگلنگ کے اندر ملوث ہیں، یعنی یہ جو ڈالر سمگل ہو رہا تھا پاکستان سے، کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں، اغوا برائے تاوان کے اندر ملوث ہیں. دیکھیے یہ تو افغان مہاجرین ہیں، آپ کو کیا پتہ چلتا ہے ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہوں. ہم نے کہا جی آئیں جی ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں دوبارہ. ایک دفعہ معاہدے کر کے ہم نے بحیثیت ریاست دیکھا نا، انہوں نے آپ کی فوج کے لوگوں کے گلے کاٹے، ان کے گلے کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور بچر کیا لٹرلی پاکستانیوں کو، جتنے حملے پاکستان کے اندر ہوئے. اب اس کا ذمہ داری کوئی لینے کے لیے تیار ہوگا؟ ابھی جو ریسنٹلی ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے، کیا اس کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ ہماری غلط پالیسی ہے. جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچ رہے تھے کہ افغان طالبان بڑا اچھا کردار ادا کریں گے اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو قابو کر لیں گے اور ٹی ٹی پی دوبارہ پاکستان کے اندر حملہ آور نہیں ہوگی، یہ اس کا نتیجہ ہے. آج آپ دیکھیے بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر حالت یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے تک خیبر پختونخوا کے اندر حکومت میں بیٹھے لوگ ان لوگوں کو بھتے دے رہے تھے، اور ابھی بھی وہ اپنی جان کے لالے انہیں پڑے ہوتے ہیں کہ بھئی کیسے اپنے آپ کو بچائیں اور سروائیو کریں. تو کیا کسی نے یہ آج جو ہو رہا ہے اس کو تو سب کچھ پتا ہے، لیکن یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ کبھی یہ کسی نے سوچا ہے؟ آج جو معصوم شہید ہوئے ہیں ان کا خون کس کے ہاتھوں پر ہے؟ کیونکہ یہ تو اپنے نبی سے محبت کے لیے نکلے ہیں نا. جو آج 12 ربیع الاول کا جلوس ہے تو وہ درود شریف پڑھنے کے لیے، محفلوں میں جانے کے لیے، نعتیں سننے کے لیے، نعتیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس جلوس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. مذہبی عقیدت ہے، اپنے پیارے نبی کے ساتھ ایک محبت ہے. وہ کیا ان کا یہ فیٹ ہوتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیے آپ، یہ آج پاکستان کی یہ حالت ہے. ہمیں اس بات کا احساس نہیں. آج بھی ہم یہ کہیں گے ہاں یہ غلط ہو گیا، ہم ایکشن لیں. او بھائی ایکشن آپ پہلے یہ تو بتائیں نا کہ جس نے غلط پالیسی بنائی، کس نے کہا تھا کہ افغان طالبان کے نکلنے کے بعد آپ ٹی ٹی پی کو بھی درست کر لیں گے؟ بالکل ایسے ہی. اور ٹی ٹی پی کو کون درست کرے گا؟ افغان طالبان درست کریں گے، جو کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان کا آپ ایک کو چھپائیں دوسرے کو نکالیں. بھائی وہ اپنے ملک میں جو کرتے رہیں. کم از کم آپ ان سے یہ امید مت رکھیں کہ آپ ادھر سے لوگوں کو لائیں گے جنہوں نے آپ کے لوگوں کو بچر کیا ہے، یعنی کہ کسائیوں کی طرح ان کو مارا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ آپ انہیں بلائیں گے اور معاشرے میں ری انٹیگریٹ کر لیں گے؟ تو نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونا چاہیے. کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے، کسی بھی دہشت گرد سے کوئی ریاست نیگوشیٹ نہیں کرتی. یہ دہشت گرد ہیں، تھے اور رہیں گے.
اب بات یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال ہے اور آپ کے ملک میں الیکشن ایئر ہے، اب آپ مجھے بتائیں خیبر پختونخوا، بلوچستان، کیا یہاں الیکشنز نہیں ہونے؟ بالکل ہونے ہیں۔ جہاں سیکیورٹی کے حالات یہ ہیں، یہ ایگزیکٹلی میں صرف آپ کو بتا دوں کہ الیکشن یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ 2013 میں اس وقت بہت بری حالت تھی۔ 2013 کے اندر یہ فیکٹس موجود ہیں کہ اس وقت بھی عام انتخابات سے پہلے بدترین دھماکے ہو رہے تھے۔ اس وقت تو خیر کچھ جماعتیں تو بالکل مارجنلائز ہوگی نا، پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم، یہ تو بالکل مارجنلائز ہو گئے تھے، ان کے پاس تو یہ کیمپین بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ 2013 کے اندر بھی ہوئے، 2018 کے اندر بھی ہوئے، اور اب پاکستان کے اندر یہ پھر الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، یعنی 2023 سے اور 24 کے شروع میں بتایا جاتا ہے الیکشن ہے، تو پھر یہ سب کچھ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہے۔ آج پاکستان کے فوجی پھر شہید ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ بالکل، ہمارے تو بڑا ہارڈ ارن تھا۔ دیکھیے سب سے پہلے ضرب عضب کیا گیا، اس سے پہلے بہت سے آپریشن ہوئے، لیکن جب ضرب عضب کیا گیا، پھر رد الفساد، یہ آپریشن ایسے نہیں ہو جاتے، ان میں پھر جوان شہید ہوتے ہیں، افسر شہید ہوتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے یہ امن واپس ملتا ہے، بڑی مشکل سے پاکستان نے حاصل کیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہ کس نے پالیسی بنائی اور کہا جی کہ وہ جی بڑا ٹھیک ہو جائے گا، اب یہ افغان طالبان ادھر آ گئے اور ٹی ٹی پی بھی قابو ہو جائے گی۔ یہ پتہ نہیں کس کے دماغ کی اختراع تھی۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں، مجھے پتا ہے کہ بھائی وہ جو عضلوں سے بگڑے ہوئے ہیں یا جنہوں نے اس ریاست کو کے ساتھ خون ریزی یہاں پر کر دی، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان انہیں قابو میں کر لیں گے اور کہیں گے کہ نہیں پاکستان پر حملے مت کرو، افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے حملے نہ کرو، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج ذمہ داری کس کی ہے؟ ذرا باز پرس کی جائے نا، پوچھا جائے لوگوں سے بھائی کس نے یہ الاؤ کیا تھا؟ عمران خان صاحب سے اگر کوئی پوچھے گا وہ کہے گا نہیں میں تو نہیں، وہ تو فلانا کہہ رہا تھا۔ ہر کوئی جسے کہتے ہیں نا وہ اپنے کندھے یوں کر دے گا کہ بھئی ہمیں کیا پتا، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ آج اگر ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور آج ان شہداء جن کی قربانیوں کے بعد پاکستان میں امن آیا تھا، آج ان کے لواحقین کو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون جواب دے گا؟ کوئی ہے بولنے والا، کوئی ہے آواز اٹھانے والا جو یہ سوال کرے یا کہے؟ لیکن یہ باتیں ہمیں ان منافقتوں سے نکلنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ ہاں جی ہم نے فلانی جگہ پر غلطی کی، ہم پہلے گڈ طالبان بیڈ طالبان کے چکر میں پڑے گئے، دنیا آپ کو ڈبل گیم کے تانے دیتی رہی، پھر آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ریئلائز ہوا کہ بھئی ہمیں یہ آپریشن نارتھ وزیرستان میں کرنا پڑے گا، پھر آپ نے کیا، آپ نے گند صاف کیا، کومبنگ کی، پتہ نہیں کتنے جوان کتنے افسر شہید ہوئے، لیکن دنیا کو بتایا کہ پاکستان نے اپنی دھرتی سے گند کو صاف کیا ہے۔ لیکن جب یہ کر چکے تو بھائی کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اس گند کو اپنی طرف دوبارہ اس کے لیے ایک ویلو کھول دیں کہ وہ واپس پاکستان میں آنا شروع ہو جائے؟ اب حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان الیکشن ایئر کے اندر ہے اور یہ حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام پاکستانیوں کو اور پاکستان کی افواج کو اور ان جوانوں کو اور افسروں کو جو کہ اس وقت ملک کے لیے آپریشنز میں حصے لے رہے ہیں۔ روز خبریں آتی ہیں نارتھ وزیرستان کے اندر، بارڈر ایریاز کے اندر آپ کے افسر شہید ہوتے ہیں، جوان شہید ہوتے ہیں۔ بھائی وہ ملک کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن کوئی پالیسی بناتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کا خمیازہ کو بھگتتا ہے نا۔ لہٰذا اب ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ رکھنی چاہیے اور پتہ رکھنا چاہیے اپنی غلطیوں سے کہ ہم نے کیا فیصلہ لینے ہیں بحیثیت ایک ریاست۔ اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ افغان مہاجرین کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کس نے الاؤ کیا، کیا ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں کہ نکالیں سب کو باہر، تو یہ تو اب سب کے سامنے ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آتا ہوں کہ ظاہری بات ہے سیاسی ماحول گرم ہے۔ مسلم لیگ نون ایک جماعت ہے، ابھی ظاہری بات ہے میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا سروائیول اگر الیکشن میں امپیکٹ ڈالنا ہے مسلم لیگ نون نے تو دو ہی لوگ ہیں، ایک خود میاں نواز شریف صاحب، ایک ان کی صاحبزادی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں جائیں جو مسلم لیگ نون کا ہارڈ کور ووٹر ہے، اس کا کنیکٹ ہے ہی صرف میاں نواز شریف سے، یا وہ اپنے میاں نواز شریف کا ریفلیکشن نظر آتا ہے ان کی صاحبزادی میں۔ ایبسولوٹلی اور کسی بندے کو پی ایم ایل این کا بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ جی فلانے کی وجہ سے ہم ووٹ دیں، وہ کہتے ہیں ووٹ میاں نواز شریف کا، جس نے بھی جو بھی مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے۔ اب مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے؟ مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب پہلے کہتے ہیں جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا احتساب ہونا چاہیے، کیا ہونا نہیں چاہیے؟ یہ بھی اب ڈسٹنکشن ڈرا کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ کریں گے، انہوں نے کیا ہونا نہیں چاہیے۔ بٹ یہ بات ہے کہ اسے کہا جاتا ہے یو آر پلئنگ ود ورڈس، آپ لفظوں سے کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہمارا بیانیہ عام آدمی کی مشکلات سے زیادہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ ریٹریٹ کر رہے ہیں۔ پھر میاں جاوید لطیف صاحب اور محمد زبیر صاحب فرماتے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب نہیں، 9 مئی کے کرداروں کا انصاف ہونا چاہیے۔
اچھا بڑی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کو بڑی جلدی پتہ لگ گیا. 9 مئی کے جو گنہگار ہیں ان کا احتساب تو ہو رہا ہے اس وقت, ان کو تو وہ ٹرائلز فیس کر رہے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں اداروں سے کہیں گے خود احتساب کریں. بھائی وہ بھی پھر اداروں پہ, ٹھیک ہے ادارہ ہی, ہم بھی یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ادارہ ہی کرے گا. آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس سے پھر پرابلم ہوتے ہیں. اصولی بات تو میاں صاحب کی ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نے کنسیشنز نہ لی ہوں تو پھر تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے جب کنسیشنز لی ہوں تو پھر پرابلم آ جاتا ہے. اس کے بعد 5واں بیانیہ, گرفتار کریں یا نہ کریں لیکن قوم کے علم میں لائیں کہ کس نے کیا کیا. میاں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ بھائی سب کو پتا ہے کس نے کیا کیا, یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں. ابھی عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی ایک پروگرام میں, میرے ہی پروگرام میں, کہ کم از کم یہ لوگ آ کے معافی تو مانگیں. آج تک کسی نے مانگی؟ تلخ بات ہے, کسی نے مانگی جو آپ مانگی جائے گی؟ کسی نے نہیں مانگی. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں مانگنی چاہیے, مانگنی چاہیے بھائی, بالکل مانگنی چاہیے. اگر ملک کے ساتھ کچھ کیا ہے اور نئے نئے تجربے کیے ہیں تو جنہوں نے کیے ان کو مانگنی چاہیے. کسی نے مانگی؟ کسی نے نہیں مانگی. مجھے تو نہیں یاد پڑتا کسی نے مانگی, اور میری زندگی میں تو شاید مجھے لگتا ہے کوئی مانگے گا بھی نہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جن سے غلطی ہوئی وہ کم از کم معافی ضرور مانگے. یہ اب عظمہ بخاری صاحب کے سامنے یہ خواجہ آصف صاحب, یہ تمام یہ جیسے خواجہ آصف صاحب ہیں, میاں جاوید صاحب ہیں, پرانے لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے. خواجہ آصف صاحب تو میاں صاحب کے بہت بڑے دوست ہیں, پرانے دوست ہیں. یہ کہہ رہے نہیں معافی مانگے. اسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, کیوں بادشاہ والیاں گلاں کرتے ہیں, کیوں بادشاہوں والی باتیں کرتے ہیں یار. کچھ کام نہیں ہوتے, ہو ہی نہیں سکتے, بدقسمتی ہے ہماری, نہیں ہو سکتے. ابھی کچھ دیر پہلے جو میں نے آپ کے سامنے دہائی دی ہے نا کہ آج ہمارے ملک میں پھر خون ریزی ہو رہی ہے, آپ کے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں, افسر شہید ہو رہے ہیں, عام پاکستانی شہید ہو رہے ہیں, تو یہاں پر بھی تو کسی کو معافی مانگنی چاہیے نا. پیچھے جو ابھی رہے ہیں اہم عہدوں کے اوپر لوگ, کس نے الاؤ کیا تھا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس یہاں ری انٹیگریٹ کرانے کا؟ کس نے کوشش کی تھی افغانستان کے ساتھ؟ بھی بڑے اچھے تعلقات ہمارے ہو گئے, اور افغان طالبان آ گئے, اور لوگوں نے تو ٹویٹس کی کہ جی جو غلامی کے شکنجے سے نکل آیا افغانستان, اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا, اور بڑا اعلیٰ کام ہو گیا. بھرے ہم بیٹھ کے, ہم بھر رہے ہیں روز روز. غلطی کم از کم وہ تو سیاسی غلطیاں جی, سیاسی بھی کر لی, ملک کے ساتھ سب کچھ ہو گئے. یہاں تو قیمتی لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں بھائی. فوج, پولیس, رینجرز, یہ حملے کوئی نئے تو نہیں ہیں نا, یہ سال ہونا شروع ہوئے ہیں. تو بتائیں نا, کوئی فکس کرے رسپانسبلٹی کہ ان لوگوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے, غلط ریڈنگ کی وجہ سے, غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. کیونکہ میں تو یہ جانتا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی کہ جب امن آیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ ہم نے اپنی دھرتی کو اس گند سے, دہشت گردی کے ناسور سے پاک کرنا ہے, اور اس کے لیے پھر سر توڑ کوشش کی گئی, اور آپ کی فوج نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے قربانیاں دے کر اس گند کو ملک سے صاف کیا. اب یہ گند ملک میں واپس کیوں آیا ہے, میں بحیثیت پاکستانی پوچھتا ہوں. صرف سوال پوچھتا ہوں, میں جواب بھی نہیں مانگ رہا یار, لیکن میں پوچھ تو سکتا ہوں نا کہ میں پاکستانی ہوں, یہ کیوں ہو رہا ہے دوبارہ. تلخ سوالات ہیں, شاید آپ کو یہ تجزیہ یا میرا اوپینین بھی تلخ لگے, لیکن میں مجبور ہوں. ایک دفعہ پھر آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت مبارک, اور انشاءاللہ آپ سے شام کو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.